امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 15، برنز روڈ کے رومیو جولیٹ۔ کہانی فرحاد عرف رومیو اور فریہ عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے، جن کا کردار حمزہ سہیل اور اقرا عزیز نے ادا کیا ہے۔ فرحاد ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پر اعتماد فریہ سے محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے، ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ ڈرامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جائیں گے یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ روم کوم کے طور پر شروع ہوتا ہے، جہاں ناظرین اقرا عزیز میں سنو چندہ سے اجیا کی جھلک اور نرم حمزہ سہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن برنز روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک موڑ لیتی ہے اور ایک المناک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے، جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے۔ نمبر 14، گھاٹا۔ حمزہ اور رانیہ میں گہری محبت ہے، یہ حقیقت پورے خاندان کو معلوم ہے، پھر بھی ان سے نا واقف ان کے کزن دانش اور ثنا خفیہ طور پر اس جوڑے کی محبت کرتے ہیں۔ ایک المناک واقعہ رانیہ کی زندگی کو بدل دیتا ہے اور اس کے حمزہ کے ساتھ تعلقات پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دانش اور حمزہ اپنی چھپی ہوئی بددیانتی سے متاثر ہو کر ایونٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ نتیجہ سامنے آتا ہے، چار کزنز محبت، دھوکہ دہی اور مصائب کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ حدود کو عبور کیا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنی محبت کے حصول میں ذاتی شیطانوں سے لڑتا ہے۔ نمبر 13، ظلم۔ ناانصافی اور طاقت کے خلاف مسلسل جنگ کی ایک سنسنی خیز کہانی۔ ظلم اچھے اور برے کی بغاوتوں کے درمیان جنگ کی کشمکش کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے جیسے مجرمانہ بالادستی کے سیاہ بادل معاشرے کو اندھا کر رہے ہیں، انصاف کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی لڑائی اس وقت تک مشکل تر ہوتی جا رہی ہے جب تک اسے بچانے والا کوئی نہ آ جائے۔ نمبر 12، شدت۔ اسرا ایک خوبصورت اور پیاری نوجوان لڑکی نے اپنے خاندان کی محبت اور دیکھ بھال سے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ اس کے برعکس سلطان ایک پرعزم اور کرشماتی کمال پرست اپنی خواہشات کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اپنے پریشان بچپن کے چیلنجز پر قابو پاتا ہے۔ ان کی شخصیت کے شدید اختلافات کے باوجود اسرا کو سلطان سے محبت ہو جاتی ہے، تاہم ان کی شادی کے بعد اسرا کو احساس ہوا کہ سلطان وہ مثالی آدمی نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے۔ نمبر 11، عداوت۔ بعض اوقات جب آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں، حسد اور انتقام آپ کی پوری شخصیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور آپ کے آس پاس کی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ عداوت بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے۔ سعد قریشی بحیثیت ریحان ایک اچھا سلوک کرنے والا اور آباد آدمی ہے جو اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ذمہ داری سے ان سے محبت کرتا ہے۔ فاطمہ افندی بطور اریبہ ایک پیاری لڑکی ہے، جب زندگی اس کے راستے پر نہیں چلتی تو وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ شازیل شوکت بطور ماریہ ایک خوش نصیب لڑکی ہے جو اسجد سے شادی کرنے کے بعد حسن کا نشانہ بن جاتی ہے۔ سید جبران بحیثیت اسجد ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے جس کی شادی ریحان کی بہن ماریہ سے ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دلشیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دلشیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا، تاہم دلشیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ نمبر 9، سکون۔ سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں۔
کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اینا کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیر پا اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، جانے جہاں۔ جانے جہاں ڈرامہ شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتا ہے، جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام، جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے، وہ اپنے گاؤں کے ایک بااثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے بااثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی، جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ مزید یہ کہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے۔ صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 7، نمک حرام۔ وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتا ہے۔ چونکہ اس کی زندگی اپنے خاندان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت ارد گرد کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ نمبر 6، منت مراد۔ منت ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جس کا تعلق ایک ترقی پسند خاندان سے ہے جو محبت، دیکھ بھال اور باہمی احترام کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں ہر ایک کے انتخاب کا احترام کیا جاتا ہے۔ منت کو اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ اپنے والدین کی بے وقت موت کے بعد اسے اپنے بڑے بھائی نفیس سے مدد ملتی ہے جو اسے پیار سے نوازتا ہے۔ دوسری طرف مراد کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں اس کی والدہ ازدواجی زندگی کے انتخاب پر خاصا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اکلوتے بیٹے کی حیثیت سے مراد پر اپنے خاندان کی توقعات کو پورا کرنے کی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ نمبر 5، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد، فائز اور حریم، اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں۔ فائز ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بالکل متصادم ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اپنی جدوجہد کے درمیان فائز، روفی کا ایک دوست، خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے، حالانکہ وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ نمبر 4، میں دو مضبوط سر والے افراد کی ایک ڈرامائی کہانی ہے جو خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے محبت میں بدقسمت ہونے کی وجہ سے راستے عبور کرتے ہیں۔ وہاج علی بطور زید ایک بزنس مین کا بیٹا ہے جو پرتعیش زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے والد سے منظوری حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال رہا ہے۔ عائزہ خان بحیثیت مبشرہ ایک ضدی اور لاڈ پیار کرنے والی بیٹی ہے جو اپنا راستہ نکالنے کی عادی ہے، لیکن ایک برے فیصلے کے بعد قسمت اسے حقیقت میں واپس لے آتی ہے۔ جب بات محبت کی ہو تو ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ متحد ہونے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں کیا محبت سماجی حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی؟ نمبر 3، خی۔
کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دوراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 2، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی جستجو میں پرعزم ہے۔ نمبر 1، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے ایک ساتھ لایا ہے کیونکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، جوش و خروش اور ابہام سے بھری داستان یہ طاقت کی کشمکش، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔